جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 18 ہے۔ اس میں ہم درود شریف کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھیں گے اور گرامر پڑھیں گے اور نکات تعلیم اور شوق آئیں گے۔ تو درود شریف کے بعد کی جو دعا ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کوئی بھی قرآن کریم یا حدیث مبارکہ میں آنے والی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھنے کا رواج ہے، اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، جو دعا بھی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ اس دعا کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو اس میں ایک قاعدہ سمجھانا مقصود ہے۔ وہ دعا یہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم اے اللہ انی بے شک میں، اللہم اے اللہ انی بے شک میں، ظلمت میں نے ظلم کیا، انی بے شک میں نے ظلمت ظلم کیا، اللہم انی ظلمت بے شک میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، نفس واحد ہے، نفوس اور انفس اس کی جمع ہے، ظلمن کثیرہ بہت زیادہ ظلم، ظلمن کثیرہ بہت زیادہ ظلم۔ تو یہ ظلم تو بھی اسی سے ہے اور ظلمن اسی کا مصدر ہے، تو یہ اس کی تاکید کے لیے لایا گیا۔ آگے سمجھاتے ہیں آپ کو۔ ولا یغفر الذنوب اور نہیں بخش سکتا الذنوب گناہوں کو، لا یغفر نہیں بخش سکتا الذنوب، لا یغفر یہ مضارع، یہ دیکھیں یغفر لا جب آیا تو نفی کے معنی میں ہوگا۔ الذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنب واحد ہے، ذنوب اس کی جمع ہے، گناہوں کو نہیں بخش سکتا الا انتا مگر آپ ہی، سوائے آپ کے اور کوئی نہیں بخش سکتا۔ ولا یغفر الذنوب الا انتا نہیں معاف کر سکتا مگر آپ ہی۔ فاغفر لی بس آپ میری بخشش فرما دیجئے، مغفرۃ من عندک اپنی طرف سے خاص بخشش، فاغفر لی میری مغفرت فرما دیجئے، مغفرۃ من عندک اپنی طرف سے خاص بخشش، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ تو اغفر لی یہ امر ہے اور یہ اسی سے مغفرتاً مصدر ہے، اغفر لی امر ہے اور مغفرتاً اسی سے مصدر ہے۔ عندہو اس کے پاس، عندہم ان کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندی میرے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس سے ایک عورت کے پاس، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما دیجئے، انکا انت الغفور الرحیم بے شک آپ الغفور مغفرت فرمانے والے، الرحیم اور رحم کرنے والے، الغفور بخشش فرمانے والے، الرحیم مسلسل رحم کرنے والے۔ یہاں پر ایک ہے جمع بنانے کا طریقہ۔ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع سالم بنائیں گے آخر میں واو نون اور یا نون لگا کر، جیسے مسلمون سے، جیسے مسلمون سے مسلمون مسلمین، اور جمع مکسر جس میں مفرد کا وزن باقی نہ رہے، مفرد کا وزن جس میں ٹوٹ جائے، جیسے انفس نفوس، ذنب کی جمع ذنوب۔ تو یہ جمع سالم کی مثال ہے، مسلم سے مسلمون مسلمین، کافر سے کافرون کافرین، عابد سے عابدون عابدین، فاسق سے فاسقون فاسقین۔ اور جمع مکسر کی مثالیں قلم سے اقلام، ضم سے ذنوب، کتاب سے کتب، اردو میں بھی اموت سے اموات، اردو میں بھی یہ ساری جمع اسی طرح استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کو بتایا کہ یہ تاکید لانے کا طریقہ ہے، ظلمت ظلمن میں نے ظلم کیا، خوب ظلم کرنا، اغفر لی مغفرتن مجھے بخش دیجئے، خوب بخشش فرمانا، خوب بخش دیجئے، پوری طرح سے بخش دیجئے۔ تو یہ تاکید کے لیے آیا۔ آپ حضرات کے سامنے گرامر میں افعال آئے تھے اور اس میں پہلے صحیح کے یعنی جس میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا ان تمام افعال کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے ان افعال کا تذکرہ ہے کہ جن کے اندر حرف علت آتا ہے، باء، الف اور یا، یہ تین حروف علت ہیں۔ کل جو ہم نے پڑھا اس میں سب سے پہلے نمبر پر واو تھا، وعد یعید۔ آج جو ہم پڑھیں گے اس کے درمیان میں واو ہے، تو عرض کیا تھا کہ یہ واو، الف اور یا ایک دوسرے سے تبدیل ہوتے ہیں، کبھی حذف ہوتے ہیں، کبھی یا وہ آتے ہیں کبھی جاتے ہیں۔ تو یہ قال اصل میں قوالا تھا، قال اصل میں قوالا تھا، قوالا قولو قولتا۔ تو واو
کے اوپر زبر تھی، اس سے پہلے بھی زبر تھی، تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ الف اور زبر کی دوستی ہے، واو اور پیش کی دوستی ہے، یا اور زیر کی دوستی ہے۔ اگر اس کا الٹ ہو جائے گا تو پھر وہاں پر کوئی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ تو واو سے پہلے قاف تھا، واو کے اوپر، اور وہ اس کے اوپر بھی زبر تھی، واو پہ اوپر بھی زبر تھی، تو ہم نے اس واو کو الف سے تبدیل کر دیا، تو قال بن گیا، قال یقول۔ یہ دیکھیں، قال یقول قل، یہ واو الف یا ٹیم ورک کے طور پر کہیں الف بن رہا ہے، کہیں واو آ رہا ہے، کہیں حذف ہو رہا ہے، تو یہ سارا عمل ہوگا۔ قام یقوم میں بھی اسی طرح ہوگا، قام قامو، قم تقم تم، قم تو قمنا۔ صرف آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے بیچ میں سے واو نکل جاتا ہے، تو آپ پورے لفظوں کی تعداد پوری کرنے کے اس پہ نہ رہیں، بلکہ صرف یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا ڈھانچہ یوں ہونا چاہیے۔ تو یہ مضارع کا معنی یہاں پر ہوگا، یہ ماضی کا معنی ہوگا، یہاں امر کا ہوگا، یہاں فاعل اور مفعول ہوگا۔ اسی طرح دوسرے جو افعال ہیں، کان یکون بھی اسی طرح ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔